وزیر اعظم ترکیہ، آذربائیجان، ایران اور تاجکستان کے 6 روزہ دورے پر روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ اور آذربائیجان، ایران اور تاجکستان کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ خصوصی طیارے میں لاہور سے روانہ ہو کر وزیر اعظم شہباز شریف استنبول پہنچے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم دوست ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران دوست ممالک کی جانب سے پاکستان کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کریں گے، جبکہ وہ 29 اور 30 مئی کو دوشنبے میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 30 مئی کو تاجکستان سے وطن واپس پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بغیر منظور شدہ گھروں کے خلاف کارروائی کے علاوہ غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ متعلقہ افسران اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائیں اور سیٹلائٹ میپنگ کر کے ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے۔ اسلام آباد میں شہریوں کو عالمی معیار کی خدمات کی فراہمی ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے متعلقہ SOPs اور اسسٹنٹ کمشنرز کو فعال انداز میں فرائض سر انجام دینے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پولیس اور انتظامیہ کا تشخص بہتر کرنا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب شہری اعتماد کریں۔ کرپشن کے الزامات، گنڈا پور نے اپوزیشن لیڈر KP اسمبلی کو 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی عباد اللہ نے ایک بیان دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کوہستان کرپشن سکینڈل کے مرکزی کردار ہیں۔ واضح رہے کہ رواں برس اپریل میں خبر سامنے آئی تھی کہ خیبر پختونخوا کے سرکاری بینک اکاؤنٹ سے 40 ارب روپے سے زائد کی خرد برد اور مالی بدعنوانی کا انکشاف ہوا ہے اور خرد برد کی رقم مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سکینڈل کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑے مالیاتی سکینڈلز میں سے ایک قرار دیا گیا۔ 50 کے قریب بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں، جبکہ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں بھی انکشاف ہوا ہے کہ ضلع کے سرکاری اکاؤنٹ سے تقریباً 1000 جعلی چیکس جاری کیے گئے، جبکہ اب تک 50 مشتبہ اکاؤنٹس ہولڈرز کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ شواہد سے بااثر سیاسی اور اعلیٰ عسکری شخصیات کی شمولیت کے واضح آثار ملے ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور طوفان، مختلف حادثات میں 14 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد میں تیز آندھی کے ساتھ بارش ہوئی، اولے بھی گرے۔ آب پارہ میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ بارشوں کے باعث راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ لاہور میں آندھی اور طوفان کے باعث بارش ہوئی، جس کے باعث پورے شہر کی بجلی بند ہو گئی۔ کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ قذافی اسٹیڈیم کے کئی بوتھ اڑ گئے۔ سرچ لائٹس کے پول گر گئے، جس کی وجہ سے لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی پریکٹس منسوخ کر دی گئی۔ چکوال میں طوفانی بارش کے باعث کلر کہار کے قریب موٹر وے M2 کو کئی گھنٹوں کے لیے بند کرنا پڑا۔ ملتان، حافظ آباد، گوجرانوالہ، اٹک اور سیالکوٹ میں بھی آندھی چلی ہے، جس سے دن میں رات کا منظر ہو گیا۔ مختلف شہروں میں متعدد مقامات پر سولر پینل اڑ گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق صوبے میں آندھی اور طوفان میں 14 شہری جاں بحق اور 51 زخمی ہوئے۔ PDMA کے مطابق اموات بوسیدہ مکانات کے گرنے اور غیر محفوظ مقامات پر ہونے کے باعث ہوئیں۔ لاہور میں درختوں کے گرنے اور سولر پینلز کو نقصان کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔